پاکستان اور پاکستان کی عوام کو ہمارے برادرانہ ملک سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات پر فخر ہے، اور یہ تعلقات ہسٹورک ہیں، بہت اہم ہیں، بہترین ہیں اور بہترین رہیں گے انشاءاللہ۔ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ Nobody can doubt the centrality of Kingdom of Saudi Arabia to the Islamic world. اور پاکستان کے عوام کے دل سعودی عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں، تو ان تعلقات کے اوپر کوئی سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک چیف آف آرمی اسٹاف کے دورے کا تعلق ہے، یہ ایک آلریڈی پلانڈ دورہ تھا، جو بیسیکلی ایک ملٹری ٹو ملٹری ہمارے جو تعلقات چلتے رہتے ہیں اس کے ساتھ منسلک ہے، اور دیر از نو نیڈ ٹو ریڈ ٹو مچ انٹو اٹ۔ الحمدللہ ایوری تھنگ از فائن۔ افضل رضا فرام کرنا۔ السلام علیکم سر، ایرانیہ نیوز ایجنسی سے ہوں۔ میرا نام افضل رضا ہے فرام ایرانیان اسٹیٹ نیوز ایجنسی۔ آئی وانٹ ٹو نو ہاؤ ڈو یو سی دا رول آف ریجنل اسٹیٹ انکلوڈنگ ایران on Afghan peace reconciliation? You just mentioned about Pakistan efforts, and I love to know about the level of cooperation, military and defense cooperation between Iran and Pakistan, and some latest updates on fencing works between two countries. Right. As far as the peace process with Afghanistan is concerned, let me tell you that I'd like to start by saying that Afghans are our brothers, and we are absolutely vouching for peace in Afghanistan. And what I know of it, all the stakeholders involved in facilitation of this peace process, may it be Pakistan, may it be Iran, as far as the regional countries are concerned, have all played a very positive role into this thing. And while this peace process is progressing very positively, there are chances of some vested interests trying to spoil this process. And the international community is well aware of those vested interests and watchful against that, and so are we. So alhamdulillah, it's a very positive development for the region, and I'm sure nobody has any other views about it. Coming over to the fencing of Pakistan-Iran border, well, it's supported by both the governments, and we are doing it to enhance the security arrangements along the borders, and I'm sure it is going to help out in curbing a lot of problems that keep surfacing because of these borders being porous. So once again, we are doing it for the good of both the countries, and it's duly acknowledged at the government level. جنید صاحب شکریہ۔ متین حیدر، جی ٹی وی نیٹ ورک سے تعلق ہے۔ آپ نے ڈیفنس کا ذکر کیا اور خاص طور پر انڈیا کا ذکر کیا کہ انڈیا ڈیفنس کے اوپر بہت سپینڈنگ کر رہا ہے۔ اسی حوالے سے ابھی ریسنٹلی انڈیا نے رافیل فائٹر جیٹس لیے ہیں، اور دلی سے پبلکلی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ رافیل پاکستان کے خلاف استعمال کیے جائیں گے۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ رافیل سے ہماری سیکیورٹی کو کتنے چیلنجز لاحق ہیں اور ہم ان کا کیسے مؤثر جواب دے سکتے ہیں؟ دوسرا، آپ نے کہا کہ غلط نیوز آتی ہے تو اس کی تحقیق کر لی جائے۔ بڑا اچھا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں سے ایک خبر گردش میں ہے، احسان اللہ احسان کا سٹیٹمنٹ، اور وہ VOA دیوا پہ بھی چلا، اس پہ ابھی تک کنفیوژن ہے۔ احسان اللہ احسان کے دعوے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کو آپ کیسے کلیئر کرتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے آپ نے انڈیا کی ڈیفنس پریپیئرڈنس کے بارے میں بات کی۔ میں اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بھی کروں گا کہ جیسے میں نے کہا کہ انڈین ڈیفنس اسپینڈنگ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہے، جو وہ ہتھیاروں اسلحے کی دوڑ میں جو شامل ہے۔ 5 رافیل کا سفر جیسے فرانس سے ہندوستان تک کور کیا گیا، وہ دکھاتا ہے کہ ان کی انسیکیورٹیز کا لیول کیا ہے۔ بٹ بہرحال 5 آ جائیں، 500 آ جائیں،
وی آر فائن, وی آر ایبسلیوٹلی ریڈی, اور الحمدللہ ہمیں اپنی استطاعت پہ کسی قسم کا شک نہیں ہے, اور ہم نے اس کو پروو بھی کیا ہے. سو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو میک مچ آف اے ڈفرینس, بٹ یس جس طرح سے ڈیفنس اسپینڈنگ انڈیا کر رہا ہے, جو ڈفرینس ہمارے ڈیفنس بجٹ اور انڈیا کے ڈیفنس بجٹ میں ہے, یہ اس علاقے کے اندر کنونشنل بیلنس کو افیکٹ کر رہا ہے, اور جب کنونشنل بیلنس افیکٹ ہوتا ہے تو چیزیں کسی اور ڈومین میں چلی جاتی ہیں. سو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے. پاکستان کے اندر اکثر یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ پاکستان فوج کا بجٹ بہت زیادہ ہے. حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ دی گئی کہ 84% بجٹ تو فوج کھا جاتی ہے. میں آئی ایم شیور آپ لوگ سب انفارمڈ آڈینس ہیں, آپ کو بہتر معلوم ہے کہ پاکستان کا ڈیفنس بجٹ کیا ہے. اس وقت ہم 17% پہ ہیں, وہ بھی نیوی, ایئر فورس اور آرمی کے اندر ایکولی اپنے سوات کے مطابق ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اور پچھلے 10 سالوں سے پاکستان کی ڈیفنس اسپینڈنگ لگاتار نیچے جا رہی ہے, اوپر نہیں جا رہی. اور پچھلے 2 سالوں میں تو جو ڈیفنس بجٹ ہے اس نے جو ہم ایک انفلیشن کا ایک کوشن رکھتے تھے وہ بھی نہیں لیا. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہماری دفاعی تیاریوں میں کوئی کمی آ گئی ہے. الحمدللہ ایون ود دیز ریسورسز وی آر ایبسلیوٹلی ریڈی ٹو ٹیک آن آر اینیمیز. الحمدللہ ہماری تیاری میں کوئی کمی نہیں آئی ہے, ہم بھرپور طریقے سے تیار ہیں. سو رافیل لے آئیں, S-400 لے آئیں, لے آئیں. وی ہیو آر اون پریپیئرڈنیس اینڈ وی ہیو آر اون آنسرس ٹو ایوری تھنگ. جی احسان الاحسان, سوری, احسان الاحسان کے بارے میں جو یہ کامنٹ آیا, جو بھی الیجڈ آڈیو ٹیپ جو احسان الاحسان کی ہے اور اس کے جو کلیمز اور ایلیگیشن ہیں, دے آر ایبسلیوٹلی بیس لیس, ایبسلیوٹلی بیس لیس. یہ ایک ایسے شخص کے کلیمز ہیں جو جیسے کہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے بھی ایک ٹائم پہ اس کو کلیریفائی کیا تھا کہ یس اس نے ایک آپریشن کے دوران ہم اس کو استعمال کر رہے تھے اور اس دوران یہ اسکیپڈ, اینڈ ہم نے جو اتنا عرصہ اس کو یہاں رکھا, اس نے جو انفارمیشن دی اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. خاص طور پہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنس تھیں کچھ جن سے اس کا تعلق رہا تھا, ان کو ڈسمینٹل کرنے میں, اس انفراسٹرکچر کو ڈسمینٹل کرنے میں اس نے جو انفارمیشن دی اس نے ہمیں بہت فائدہ پہنچایا. اور جو اس کے اسکیپ کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جا رہی ہے. سو اس کی جو ایلیگیشنز ہیں, جو کچھ وہ کلیم کر رہا ہے, آئی ول لیو اٹ ٹو یور بیسٹ ججمنٹ, وائی از ہی کلیمنگ آل دیٹ اینڈ وائی از ہی میکنگ دوز ایلیگیشنز. سو دیٹ شوڈ بی اٹ. ممتاز بھٹی سر, دن ٹی وی سے. جنرل صاحب, انڈیا جو ہے LOC اور LAC 2 فرنٹ کے اوپر وار کی بات ان کے میڈیا پہ بھی اور ڈیفنس حکام بھی جو ہے وہ کرتے ہیں, جبکہ پاکستان کے حوالے سے ان کا کلیم یہ ہے کہ ٹرپل اسٹریچ جو ہے پاکستان کو دیں گے, ویسٹرن بارڈر کے اوپر اور ایسٹ کے اوپر, اور انٹرنل جس طرح کی کارروائیاں کراچی کے اندر اور بلوچستان کے اندر ہو رہی ہیں. تو اس کے حوالے سے ہماری جو ڈیفنس اسٹریٹجی ہے اور ڈپلومیٹک جو اسٹریٹجی ہے, اس کو ہائی لائٹ کرنے کے حوالے سے دونوں کے اوپر ذرا آپ اپنے کمنٹس دے دیجیے گا کہ اس کے حوالے سے ہمارا ڈیفنس پوائنٹ آف ویو کیا ہے. دیکھیے, ایز فار ایز انڈیا کی انگیجمنٹ LAC پہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی ہماری اس میں کوئی مداخلت ہے. وہ ایک سیپریٹ فرنٹ ہے جہاں پہ وہ ان کی اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں. جہاں تک پاکستان کو ٹرپل اسٹریچ میں ڈالنے کا تعلق تھا, تو پچھلے 20 سال میں جو ہم نے جنگ لڑی ہے, الحمدللہ ہم نے ان کے ان تمام عزائم کو ناکام بنا دیا ہے. اینڈ جو ڈائریکشن اس وقت ہماری ہے, جس سمت میں ہم چل رہے ہیں, اور جس طرح سے ہم نے اس چیلنج کا مقابلہ کیا ہے, اور جس طرح سے اس چیلنج کو ہم نے ختم کیا ہے, اب وہ ٹرپل اسٹریچ والی بات ان کا ایک خواب ہے. انہوں نے کوشش بالکل کی, آج بھی کر رہے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ اب ڈیفرنٹ طریقے سے کر رہے ہیں, ایک ہائبرڈ اپلیکیشن کے ذریعے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوشش ان کی جاری ہے, لیکن وی آر ایبسلیوٹلی اویئر آف
what the threat is and how to tackle it. Thank you very much, sir.